السلام علیکم ایریز دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام کو بہت اچھے طریقے سے پسند کیا، لائک کیا، اور آپ کے ویوز نے مزید ہمیں حوصلہ دیا۔ اور جیسا میری آپ سے ریکویسٹ تھی کہ پلیز چینل خود بھی دیکھیے، اپنے دوستوں کو بھی بتائیے، سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اور صرف آپ کا اپنا برتھ چارٹ ہی نہیں، بلکہ آپ کے بہت سے ایسے پیارے ہیں جو آپ کے پسند کے زوڈیکل سائن رکھتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اس پروگرام میں آپ جانکاری لے سکتے ہیں۔ یعنی ایریز سے لے کے پائسس تک ہم تمام 12 کے 12 سائن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بہرحال آپ کا اپنا سائن ایریز، اس کے بارے میں ہم آغاز کرتے ہیں۔ جناب، مون پوزیشن آپ کے فرسٹ ہاؤس میں راہو کے ساتھ، اور جوپیٹر میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اور پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ایک ایسی خوبصورت لوکیشن پہ موجود ہے جہاں بہت سی چیزیں امپروو ہوتی ہیں، بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ایسے لوگ جو ایریز ہیں اور کچھ عرصے سے ڈسٹرب تھے، ان کے معاملات اور فائنینشیل معاملات میں بہتری نہیں تھی، ان کے لیے چیزیں امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اور خاص کر ابھی میں آپ کو ذرا سا بتاؤں کہ ریسنٹلی جو پلانٹری پوزیشن بنتی ہے اس میں ذرا سے بھام ہے، اس میں ذرا سی آپ کو پرابلم آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، کنفیوژن پیدا ہو سکتے ہیں، اسپیشلی ریلیشن شپ سے متعلق۔ اور خاص اہم بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہو کہ اگر آپ کے مالی معاملات میں کسی کے ساتھ لین دین کے سلسلے میں اگر کوئی ایشو، کوئی ایسی چیز بن رہی ہے، تو اس کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی بات بگڑ سکتی ہے۔ آپ آرام سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن دینے والا آدمی آپ کی پیمنٹس یا جو بھی آپ کی کمٹمنٹ ہے، کسی بھی وعدہ، کوئی بھی وعدہ خلافی ہو سکتی ہے، کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ رومانس کے متعلق ہو سکتی ہے، محبت سے متعلق ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں بھی آپ کو تھوڑا سا ایسا جواب مل سکتا ہے شاید جس کے لیے آپ مینٹلی پریپیئر نہ ہوں۔ تو جناب، یہ ذرا سا سمجھنے کا وقت ہے، احتیاط سے چلنے کا وقت ہے۔ اور دوسری چیز امپورٹنٹ جناب، وہ آپ کے سائن میں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، وہ ہے آپ کی صحت سے متعلق ہیلتھ ایشوز میں۔ جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ کبھی کبھی یوں دکھائی دیتا ہے کہ کچھ پلانٹری پوزیشن ایسی ہوتی ہیں جو اعصاب، نروز کے اوپر بھاری بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، آپ کے شولڈر اور نیک، اس کے اوپر دباؤ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کا علاج، اچھا یہ ہوتا کیوں ہے؟ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ڈپریشن ہے، ان نون وجوہات ہے، ان نون نہیں ہوتی۔ جب ہم کبھی غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے جو ہمارے دماغ میں چل رہی ہے، اور وہ نہ ہمیں سونے دے رہی ہے، نہ آرام سے رہنے دے رہی ہے، بلکہ ایک بے چینی، بے کلی سی لگائے رکھتی ہے۔ اور جب ہم اس چیز کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں اس کا جواب بھی ملتا ہے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو بلا وجہ ہے، کچھ وجوہات ضرور ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی نہ ہو، آپ کی سراؤنڈنگ میں ہوں، ارد گرد کچھ ایسے باتیں ہو رہی ہوں جو آپ کے مزاج پہ گراں گزر رہی ہوں۔ اور خاص کر اگر آپ بہت حساس ہیں، بہت سینسٹیو ہیں، تو ایک ریکویسٹ بھی کرتا چلوں کہ جو موجودہ پوزیشن ہے غزہ کی، ٹیلی ویژن پہ جب آپ دیکھتے ہیں، یہ دیکھا نہیں جا سکتا، بہت ہر آدمی کے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ اور اگر آپ بہت حساس ہیں، سارا کچھ ہیں، اور جیسا کہ ایریز ہیں، فائٹر ہیں، واریر ہیں، تو آپ کا تو اپنا بس نہیں چلتا ہوگا کہ کیسے ان چیزوں کو سنبھالیں اور دور کریں۔ جب بے بسی یہی ہوتی ہے کہ ہم کچھ تکلیف دیکھتے ہیں کسی کی اور نہیں رفع کر سکتے، تو اس دکھ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے جناب صورتحال اس ویک کی جو آپ کے سامنے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ٹریول سائن سے متعلق بھی ایک اچھی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ اگر آپ کچھ سفر کرنا چاہتے ہیں جو اس کا تعلق اس ہفتے کے اینڈ سے ہوگا، یعنی تھرسڈے اینڈ فرائیڈے کی اگر میں یہ بات کروں، تو وہاں پہ جا کے چیزیں موو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ کوئی ایسا سفر جو بہتری کے لیے ہوگا، ہو سکتا ہے کسی شادی بیاہ کا فنکشن یا ایسا ہو سکتا ہے جس میں آپ کا جانا ہو، اس کی طرف موومنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور وہیں پہ کچھ نئے پرانے دوستوں سے ملاقات بھی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ پریکاشن صرف یہ ہے کیونکہ راہو آپ کے فرسٹ ہاؤس میں موجود ہے، تو جانے سے پہلے اپنے معاملات کو اچھی طریقے سے دیکھیے گا، گاڑی چیزیں اچھے طریقے سے چیک اپ کیجیے گا، پھر آپ اپنے سفر کی طرف روانگی کیجیے گا۔ سیونگ کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ ذرا سا کہوں گا کہ جہاں یہ مڈ ویک میں، یعنی بدھ سے لے کے فرائیڈے تک کا ایک پیریڈ ایسا آ رہا ہے جہاں پہ آپ کو مالی معاملات میں سڈنلی کچھ گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ کوئی ایسا کام جو آپ نے ماضی میں کر رکھا تھا، جس کے لیے آپ ایفرٹ کر رہے تھے کہ کچھ اس کا جواب پازیٹیو رسپانس ہے نہیں آ رہا تھا، وہ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ ویک ملی جلی سی کیفیات والا ہے، جس میں سٹارٹ تھوڑا ٹف ہے، اس کے بعد منڈے ٹیوزڈے سے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ذرا سی بہتری، ویڈنسڈے سے مزید امپرومنٹ، پازیٹیوٹی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور ویک کا آخری حصہ،
یعنی جیسے ہم کہیں گے کہ جمعے سے لے کے سنڈے تک کا یہ ٹریول اور ان چیزوں سے متعلق ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سیٹرن اور سن اینڈ راہو آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہے، سن مرکری اینڈ مارس، راہو نہیں، یہ آپ کے 8th ہاؤس میں موجود ہے، جوپیٹر کی اپوزیشن ہے، اور مون بھی آپ کے اپوزٹ ایک انڈیکیشن دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ غیر محسوس طریقے سے ایموشنلی ہمیں بہت زیادہ چارج کرتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہیں، خوبصورت قسم کی فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہیں، رومانس کی فیلنگ ہوتی ہے، ینگسٹر لوگوں کے لیے شادی بیاہ کا وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں رائز کر رہی ہیں پرماننٹ زندگی میں سیٹلمنٹ سے متعلق۔ تو جناب اگر ایسی صورتحال ہے تو بالکل بسم اللہ کیجیے گا، اور اگر دل میں کوئی خواب بس رہے ہیں، کسی کی شبیہ آپ کے دل میں آ رہی ہے، تو کسی بتانے کے لیے، اظہار کرنے کے لیے وقت مناسب ہے۔ اظہار سے مراد یہ ہے کہ ڈائریکٹ کنسرن اسے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اپنے پیرنٹس کو کسی کو بتا سکتے ہیں اپنی پسند کے بارے میں، یہ بھی اچھا فیصلہ ہوگا۔ جناب یہ ہے صورتحال آپ کی اس ویک کی، اور نیکسٹ ویک پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ٹورسٹ دوستو؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب تیسرے ہفتے کا برتھ سائن آپ کا، اور آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، آپ نے پچھلے ویک سنا ہوگا، ابھی بھی سنیے گا۔ اور ایک بات جو میں ہر ویک پہ کہتا ہوں آپ کو، ٹورس کے دوستوں کو، کہ جوپیٹر آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہے، اس کو خدا کی رحمت کہتے ہیں، اور یہ میں کہتا رہوں گا۔ یعنی جب بھی ٹورس کا آغاز ہوگا تو میں اس سے گفتگو کروں گا، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب زندگی بہت سے اہم سٹیجز سے گزرتی ہے، بڑا فیصلہ کن دور ہوتا ہے، یا فیصلہ کرنے کا وقت ہوتا ہے بہترین، تو آپ اس سے گزر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ایک اور ایشو بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جہاں یہ ساری چیزیں بہترین بنتی ہوئی دکھائی دیتی، وہاں اس ہفتے آپ کا وہ جو ٹپیکل کانفیڈنس ہے، ٹورسیرین پرسنالٹی، وہ تھوڑی سی ڈاؤٹ فل ہے، تھوڑی سی ویک ہے، انڈیسائسو ہے۔ کچھ معاملات اور کچھ کاموں کے سلسلے میں آپ کو ڈسٹربنس ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ میں صرف یہ آپ سے کہوں گا کہ پروفیشن اور کریئر، ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور اپنے کسی جسچر، کسی رویے کی وجہ سے آپ اپنے کولیگ کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ رکھیں گے اوپن، کلیئر، کہ جہاں کسی سازشی قسم کی چیزیں آپ کے سامنے اگر آئیں تو آپ نے اس کا حصہ نہیں بننا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی ود ان سبلنگس کوئی ایسی چیز چل رہی ہے، کوئی ایسے معاملات چل رہے ہیں جہاں آپ کو اپنے رول کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے ووٹ کی ضرورت ہے، فیملی کو اچھے مثبت انداز سے آپ کو لے کے چلنا ہے، تو ذرا سا پیسفل، کام، ایگریسو نہ ہوں، سکون کے ساتھ آپ ڈیل کیجئے گا، کیونکہ آپ کے رویے کی وجہ سے آپ کا گھر اور آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی، اس تک چیزیں اور اثرات جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے کچھ لیگل معاملات ہیں، قانونی معاملات ہیں، کورٹ کچہری سے متعلق ہیں، یا آفس میں کوئی ایسی چیزیں چل رہی ہیں جہاں کوئی انکوائری یا جونیئر سے ریلیٹڈ کوئی ایشوز ہیں، جہاں پرابلم، میں صرف یہ بات کروں گا پرابلم سے ریلیٹڈ اگر ایشوز ہیں تو آپ نے سننا زیادہ ہے، بولنا کم ہے، بالکل۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے کانوں کو کھلے رکھیں گے، بولیں گے اس وقت جب آپ سارے معاملے کو بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے، اس کے بنا آپ اپنی بات نہیں کریں گے۔ ینگسٹر ٹورسیرین کے لیے بھی میں یہ آپ سے کہوں گا کہ جناب یہ بہترین وقت ہے، زبردست قسم کا، ایجوکیشن میں امپورٹنٹ چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مارس ایک خاص اینگل پہ ہے، اور ٹورس، جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ مون پوزیشن ابہام پیدا کر رہی ہے۔ اگر آپ کوئی سبجیکٹ کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں، چیزیں بدلنا چاہتے ہیں آگے جا کے، تو اس سلسلے میں اپنے اکیلے پن کی وجہ سے خود کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے آپ مشاورت سے کوئی کام کیجئے، فیصلہ کیجئے، پروفیشنل سے گائیڈنس لے کے، وہ زیادہ بہتر اور اچھا ہوگا۔ ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں جناب کہ وینس آپ کے 5th ہاؤس میں موجود ہے، 5th ہاؤس میں ٹورسیرین، اور یہ آپ کا رولنگ پلینٹ بھی ہے، یعنی آپ کی دل، موج مستی، ساری چیزیں، تعلق، کانفیڈنس، جہاں سے آپ انرجی لیتے ہیں وہ آپ کے 5th ہاؤس سے بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہاں پہ موجود ہے آپ کا۔
اور یہ بڑا فکس قسم کا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت اپنے حلقہ احباب سے اپنی زندگی اور اپنے ارد گرد کی زندگی کو امپروو کرنے کے لیے مشاورت سے لے کے ہر قسم کی مدد لی جا سکتی ہے، گائیڈنس لی جا سکتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کچھ عرصے سے آپ جاب لیس ہیں اور اپنی جاب چاہتے ہیں یا کسی پسند کی جگہ پہ آپ پوسٹنگ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ یہ وقت موافق اور بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میریٹل لائف میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ذرا سا اپنے آپ کو آپ نے بہتر رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسپاؤز، وائف یا ہسبینڈ، ان کی پوزیشن چونکہ اس قسم کی ہے جہاں پہ جا کے سن اور وہ دونوں کمبسٹ ہوتے ہیں خاص ڈگری پہ جا کے، تو وہاں پہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ چاہتے ہوئے بھی کچھ غلط فہمیاں، کچھ تکلیفیں پیدا ہو جاتی ہیں سپوز کے ساتھ، وائف کے ساتھ یا ہسبینڈ کے ساتھ۔ تو جہاں آپ مون، جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ غلط فہمی ابہام پیدا کرتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے اندر ڈسٹربنس ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی بھی آپ کے آس پاس ایسی بات اٹھتی ہے، ایسا کوئی موقع بنتا ہے جس کی وجہ سے چیزیں خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ معاملات کو ڈسکس کریں، گفتگو کیجیے گا، اور بنا گفتگو کیے، بنا دونوں طرف کی کوئی بات سنے خود اکیلے میں کوئی فیصلہ نہ لیجیے گا۔ عمر رسیدہ افراد جو بچوں سے متعلق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ وقت بہترین ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن یہاں میں یہ بتاؤں کہ ہو سکتا آپ اور آپ کا اسپاؤز یعنی جیون ساتھی بچوں سے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے شاید دونوں ایک پوائنٹ پہ نہ ہوں۔ یہ چپکلش یا یہ صورتحال گھر کے ماحول کو ذرا سا افیکٹ کرتی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ایسی ڈیبیٹ، ایسی ڈسکشن کو ہسبینڈ اینڈ وائف کو چاہیے ہوتا ہے ہمیشہ کہ اکیلے میں ڈسکس کیجیے گا، اور پھر جس بچے سے متعلق کوئی ایشو ہو اس کے ساتھ ڈسکس کیجیے گا۔ باقی بچوں کو کسی ایسی پالیٹکس میں انوالو نہ کیجیے گا، اس سے گھر کے ماحول میں پرابلم آئے گا۔ اور پھر ایک بڑی اہم چیز سمجھنے والی ہوتی ہے، وہ اکثر پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں میں اتفاق ہو، برکت ہو، مل کے ساتھ رہیں۔ لیکن مل کے ساتھ رہنے کے لیے پیرنٹس کا بہت اہم رول ہوتا ہے کہ تمام بچے آپ کے اپنے بچے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی انسیت اپنی جگہ پہ ہے، سنسیریٹی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو بہن بھائیوں کے درمیان چل رہی ہوتی ہے یا آپ کسی سے ہوتے ہیں، تو اپنی فیلنگ، جو نیگیٹو فیلنگ ہو، غلط فیلنگ ہو، دوسرے بچے کے ساتھ نہ شیئر کیجیے گا۔ اس سے خود بخود ماحول ایک خاص قسم کی سرد مہری کا شکار ہوتا ہے، رشتے آپس میں دور ہونے لگتے ہیں، اور پھر ایز اے پیرنٹس آپ کی خواہش تو وہی ہوگی کہ ہمارے بچے پیار محبت سے رہیں۔ تو پیار محبت کے لیے بڑی وزڈم کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اپنی کتھارسس کرنے کے لیے آپ کی اولاد بہترین نہیں ہوتی کہ ایک بچے کا پرابلم دوسرے بچے سے شیئر کریں گے تو دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کا ذرا سا خیال رکھیے گا۔ میری گفتگو ذرا سی لمبی ہوتی چلی جا رہی تھی، میں اسے سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسا سا تعلق ہے، یہ ایسا سا موضوع ہے جس کے اوپر الگ سے ایک پروگرام کی ضرورت ہے کہ گھر میں ماں باپ بچے کیسے ایک بہترین ماحول قائم رکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم ایک سبجیکٹ کریں گے۔ سو جناب، یہ آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے جس کے اوپر ہم نے اس ہفتے کی ذرا سی بات کی تھی۔ آنے والا ویک جو ہے، جیسا میں نے مڈ ویک سے لے کے آنورڈ آپ کا زبردست بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کچھ معاملات، کچھ چیزیں پازیٹیو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور یہاں میں کہوں گا کہ اپنے آفس، اپنے ورک اور اپنے بزنس سے چھٹی نہ کیجیے گا۔ کوئی ایسی چیز آپ کی ایبسنس میں ہو سکتی ہے جس کو شاید آپ کو یعنی ایسی چیز جسے آپ نگلیکٹ کر سکتے ہیں، اگنور کر سکتے ہیں، آپ کی پریزنس اس کے لیے بہتر ہوگی، اچھی ہوگی۔ تو لہٰذا اپنی روٹین کو بہتر رکھیں، ٹھیک ٹھاک رکھیں، اور میری ریکویسٹ، جانے سے پہلے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اس سے صرف سبسکرائب ہی نہیں کریں گے، لائک بھی کریں گے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کے سامنے آؤں گا آپ کے اگلے ہفتے کا حال لے کے۔ خدا حافظ۔ جی السلام علیکم جمنائے دوستو، کیسے ہیں؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ کس بات کی پریشانی ہے بھائی؟ کیا چیزیں ایسی ہیں جن کو دماغ میں لے کے آپ چپ چاپ خاموشی کا شکار ہیں؟
وجہ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اسٹرالوجیکل پوزیشن تو آپ کی بڑی اچھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ماسوائے ایک چھوٹے سے سائیکل کے کہ جہاں پہ بہترین چیزیں ہوتے ہوئے بھی آپ خود بخود ایک جسے کہتے ہیں نا لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہیں. ذرا سا سلو مزاج بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کوئی چیزیں ہیں جو دماغ کے گرد چل رہی ہیں اور ان باتوں کا تعلق اس لمحے اگر ہم دیکھتے ہیں تو مرکری، مارس، راہو، وینس، یہ 4-5 ستاروں سے تعلق ہے. تو یہاں اس کا تعلق جو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں سے متعلق، ان کے کریئر سے متعلق کچھ فکر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ینگسٹر جیمنائز کے لیے جناب یہ فکر کرنے کا وقت ہے، چست رہنے کا وقت ہے، کام کرنے کا وقت ہے، اپنے کریئر کو پروگریس کرنے کا وقت ہے، پوری جان ماری کرنے کا وقت ہے، توجہ دینے کا وقت ہے. اور اگر آپ کے پاس جاب نہیں تو تلاش کا وقت ہے، جستجو کرنے کا وقت ہے، چپ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. رولا کرنے کا ضرورت ہے کہ جناب ارد گرد دوستوں کو سب جگہ کہہ رکھو کہ جناب ہمیں کام کرنا ہے. اور میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ جوپیٹر جب ایک خاص اینگل پہ ہوتا ہے جو آپ کے 12th ہاؤس میں ہے، آنے والے دنوں میں آپ کے لیے مزید بہتریاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. تو ایسے میں اپنے اندر بلا کا کانفیڈنس ہونا چاہیے. وقت چیخ چیخ کے کہہ رہا کہ اٹھو جاگو اور کوئی کام شروع کرو. اس لیے آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، آپ نے اسٹرگل کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اور کام کی طرف جانا ہے. یہ جناب کریئر ہاؤس، اور کریئر ہاؤس اس وقت آپ کا بہت زیادہ تیزی سے جگمگا رہا ہے. پرسنل فیلنگ جیسا میں نے آپ سے بتایا، آپ سے بات کی تھی کہ وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کزنس جو ہیں ان کے ساتھ مل کے کوئی جیوی کائنڈ آف بزنس، کوئی ایسا بزنس جس کا تعلق آپ کے ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ میٹیریل سے ہو سکتا ہے. اگر اس قسم کی کوئی آپ کی ایکٹیویٹی ہے تو آپ کو مزید ہوم ورک کی ضرورت ہوگی. بینکرز حضرات جن کا اکاؤنٹس اینڈ فائنانس سے تعلق ہے ان کا وقت بہت اچھا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لہٰذا آپ اپنی خیالات، اپنی فیلنگ جو بھی آپ نے اپنے دماغ میں رکھی ہے کام کرنے کے لیے، اس کا بہترین وقت ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جناب 10th ہاؤس سے متعلق میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ یہ وقت اس طرح کا وقت ہے جہاں بہت محتاط طریقے سے اپنے دل کی بات کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. محض بات برائے بات کرتے ہوئے اپنی کوئی کمزوری، کوئی ویکنس کسی کو نہ دیجیے گا. اس کی وجہ سے ایک آپ کا پرسنل امیج، اور سیکنڈ چیز جو ہے وہ آپ کے کریئر میں، آپ کی پرموشن میں، آپ کے آنے والے دنوں میں کاموں میں تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے. اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چپ ساتھ کے بیٹھ جائیں، دوستوں سے ملنا چھوڑ دیں. نہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا. صرف مقصد اور صرف یہ ہے کہ آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ آپ جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس گفتگو کے اثرات اگر کوئی منفی استعمال کرے تو آپ کے خلاف کیا ہو سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ جناب اپنی فیلنگ کو شیئر کریں گے. اور تیسرا ایک اہم بنتا ہوا سائن دکھائی دیتا ہے جس کو سمجھنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. جناب وینس 4th ہاؤس میں موجود ہے اور ساتھ ساتھ یہ انڈیکیٹ یہ کرتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی بیماری یا کوئی ایسا سلسلہ ہے اور خاص کر فیمیل ریلیٹیوز کے ساتھ ہے تو یہ توجہ دینے کا وقت ہے، ان کا حال حوال پوچھنے کا وقت ہے. تو اس کے اوپر بھی نظر رکھیے گا. مالی معاملات میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کوئی پرانی کمٹمنٹ جو آپ نے کبھی کسی سے کی تھی، یا کوئی منت مانی تھی، یا کوئی صدقہ سوچ رکھا تھا جسے آپ شاید بھول رہے ہیں، اسے یاد کیجیے گا، اس کے بارے میں کام کیجیے گا اور اسے پے آف کیجیے گا. اور خاص کر اگر آپ نے کچھ ایسے پچھلے کچھ دنوں میں ایسے خواب دیکھے ہیں جن خوابوں کا تعلق کسی حشرات الارض سے ہے، یا آپ کو یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کسی اندھیری جگہ پہ چل رہے ہیں، موو کر رہے ہیں، اس طرح کی اگر آپ کی کوئی خوابوں کی فیلنگ ہے انکمفرٹیبل، جس میں جاگنے کے بعد آپ خوش نہیں ہوتے بلکہ ایک تھکے ماندے سے انسان ہوتے ہیں، ایسی کوئی خدا نہ خواستہ کیفیت ہے. ظاہر ہے سب سننے والوں کے ساتھ تو نہیں ہوگی، چند لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے جن کی پلانٹری پوزیشن اس دن ان کے ساتھ میچ کرتی ہے. تو جناب صدقہ کیجیے گا، خیرات کیجیے گا اور مثبت سوچ کیجیے گا. اور اگر آپ کے ساتھ کسی کی کوئی یعنی ایشو ہے یا چپکلش ہے تو اسے کوشش کیجیے، معاف نہیں کر سکتے تو ریونجفل نہ ہو، جو مت ہوں آپ.
اپنے آپ کو ذرا سا کنفلکٹ جھگڑے ایشو سے ذرا سا آپ نے دور رکھنا ہے چند دن، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ ہے جناب آپ کی تھوڑی سی صورتحال اس ویک کی۔ آنے والے ویک میں کیا ستارے کہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ پھر شیئر کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں جناب کہ پروگرام کو، اس چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے، دوستوں میں شیئر بھی کرنا ہے، اور ہاں اپنے بارے میں اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہمارا تو سوالات و جوابات کا بھی سلسلہ جاری و ساری ہے، بلکہ پروگرام بڑھا چکے ہیں، ایک کی جگہ دو، اور اس میں بھی ہمارا ابھی ریسنٹلی جو لانچ ہوا تھا، میرا خیال ہے آپ کے کچھ دنوں میں 10th ایپیسوڈ بھی لانچ ہوگا، 9th ہم کر چکے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم، پلیس کے ساتھ ساتھ سوال مختصر سا کر دیجئے، ہم اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ خوش رہیے، آسانیاں پیدا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں کینسر دوستو؟ آپ کا رولنگ پلینٹ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ مون۔ اور سیٹرڈے 28 کو اگر تو ہمارا پروگرام جلد آن ایئر ہوتا ہے تو شاید 28 کو ہی ہو، آپ دیکھیں گے کہ جو چاند گرہن لگ رہا ہے، اس کے پہلے سورج گرہن تھا 14 اکتوبر کو، اس پہ بہت سے لوگوں کے سوالات بھی آئے تھے ہمارے پاس، اور میں نے ان کے جواب بھی دیے تھے۔ چاند گرہن کے سلسلے میں بھی یہ بات چل رہی تھی، تو میں یہ صرف آپ کو بتاتا چلوں، خدا نہ خواستہ، کہ یہ جو چاند گرہن ہے یہ آپ کے اوپر، گو کہ یہ آپ کا رولنگ پلینٹ ہے مون، اور یہ پہلے کسی خاص جگہ پہ تھا، اب وہاں سے چینج کر چکا ہے، اور کل جہاں پہ ہوگا یہ آپ کے 10th ہاؤس میں ہوگا۔ مون پوزیشن اس وقت مجھے بڑی بہتر اور پازیٹیو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لہٰذا آپ کو کسی بہام کی ضرورت نہیں، کوئی وہم یا شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے بارے میں۔ یہ میں نے اسپیشلی کینسرین کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ البتہ آپ کے اس ویک کے جو ابتدائی دن ہیں، یعنی میں یہ کہوں گا کہ سیٹرڈے سنڈے، یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد 2-3 دن تو بہت ہی امپورٹنٹ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کینسرین کے لیے، اور وہ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لائف میں میجر چینجز سے متعلق کچھ چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ وہاں پہ اگر آپ کا کوئی جوائنٹ دوستوں کے ساتھ مل کے کہیں جانے آنے کا پلان ہے وہ پورا ہوتا ہے، بزنس جوائنٹ وینچر کرتے ہیں، اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کچھ غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہیں کسی گروپ کے بارے میں، جس کی وجہ سے مارس راہو آپ کے موجود ہیں۔ کوئی دوست، کوئی فیملی فرینڈس میں کوئی ایسا دوست ہے جس کا رویہ آپ کے لیے باعث تکلیف ہوگا، یا ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا آپ انکمفرٹیبل سمجھیں گے، آپ کو لگے گا کہ ان سے ملنے سے آپ کی انرجی جو ہے وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے یا لو فیل کرتے ہیں۔ یہ ایک پلانٹری پوزیشن ہوتی ہے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا کسی دوسرے انسان سے بھی تعلق ہو، خود بخود ہمارے اپنے اندر ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو جناب یہ تو آپ کی وہ جو مون رولنگ پلینٹ اس سے متعلق میں بات کر رہا تھا۔ سیکنڈ میں آپ کو بتاؤں، سیٹرن جو ہے وہ اس وقت آپ کا نا 2 ستاروں کا ریلیشن بہت اچھا بنا، بس ایسے خواتین و حضرات جو سفر اور فارن سفر سیٹلمنٹ سے ریلیٹڈ، جن کے ارادے، موڈ یا خواہشات ہیں، یہ ٹائم اس طرح کا ہے جسے میں کہوں گا کہ یہ اپنا ہوم ورک کرنے کا وقت ہے، اپلائی کرنے کا وقت ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک بہترین سا سائن ہے۔ کیوں کہ آپ کا 2-3 سائن بڑے پازیٹیو بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ان کی وجہ سے آپ کے لیے ٹریول اور ساتھ ساتھ ایجوکیشن میں، پروفیشن میں، کریئر میں آپ کی کوئی پروفیشنل ٹریننگ بھی آ رہی ہے تو اس کے آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس میں بہتری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اگر آپ بہت سالوں سے سلو بزنس کا شکار ہیں، جیسا کہ اسٹرالوجیکل پوزیشن انڈیکیٹ کر رہی تھی، تو آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے بزنس میں کچھ امپرومنٹ لانے کی کوشش کیجیے گا، اس میں کچھ پازیٹیوٹی ایڈ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ جاب کرتے ہیں اور جاب کرنے کی وجہ سے ایک ہی مقام پہ رہنے کی وجہ سے کچھ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، تو اصل میں اسٹرالوجیکل سائن یہ ہوتا ہے جو وقت آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ ذرا سا چینج لیں، سوئچ اوور کریں، ایک جگہ سے دوسری جگہ چینج کیجیے گا۔ کبھی کبھی یقین کیجیے گا کہ اس طرح کے بھی آثار ہوتے ہیں کہ محض ایک کمرے سے نکل کے دوسرے کمرے میں سونے سے چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہر جگہ کی ایک انرجی آپ کے اندر سے ایک انرجی ایمٹ ہو رہی ہے،
اور وہ آپ کے در و دیوار ان کے اندر جذب ہو رہی ہے. اسی طرح گھر کے باقی افراد کی ساری چیزیں بھی آپ کے اوپر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اثر انداز ہوتی ہیں. تو جناب یہ ایک ہے تو صحیح ایسی پوزیشن جسے ہم کہیں گے کہ بہت زیادہ کیئرفل ہے، احتیاط والی ہے. ساتھ ہی ایک اور پوزیشن جس کے ہم اوپر بات کریں گے وہ مالی معاملات ہے. مالی معاملات سے متعلق ہم یہ کہیں گے کہ شاید ابھی کچھ کام کیے ہیں یا انڈر پروسیس ہیں جس کی وجہ سے آپ فیوچر فائنینشیل پلان تو بنا سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ پلان اکارڈنگ ٹو یور وش اینڈ ول پورے بھی ہوں، اس میں تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں. لہٰذا بنانے سے پہلے، کوئی فور کاسٹ کرنے سے پہلے، کوئی ٹینڈر دے رہے ہیں، کچھ اور کوٹ کر رہے ہیں کوئی چیز، تو آپ کو کئی دفعہ ریوائز کر کے کرنٹ مارکیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے فیوچر مارکیٹ کے لیے پلان کرنا ہوگا. یہ ہے جناب پوزیشن. اسی کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وینس ایک بہت اچھے سائن پہ موجود ہے، اور ساتھ ساتھ مون جو ہے یہ جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ 2 دن میں بہترین ہوگا، زبردست ہوگا. تو جوائنٹ فیملی میں رہنے والے کپل، اور اس میں بھی فیمیل ٹورسیرین جو ہے، انہیں 2 کام کرنے ہوں گے. ایک سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے ریئیکشنز کو، چیزوں کو آپ نے کمپوزڈ رکھنا ہے، سنبھال کے رکھنا ہے. ہر چیز، ہر بات دل سامنے کھول کے نہیں رکھنا. ایک تو یہ امپورٹنٹ بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بڑی اہم چیز یہ ہے جناب کہ پیسے کو آپ نے استعمال کرتے وقت تو آپ کو زیادہ کیئر کی ضرورت ہوگی. خواہشات تو خیر بہت ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ضروریات تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات بادشاہوں کی بھی نہیں پوری ہوتی. وہ صرف اس لیے کہ کبھی کبھی ہم ہوا کے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے اپنی خواہشات کو اس بلندی پہ لے جاتے ہیں جس کے لیے ریئلسٹک یا پریکٹیکل نہیں ہوتے، اور وسائل ہمارے لیے مشکل بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو ذرا سا ریئلسٹک ہوں، پریکٹیکل ہوں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بڑھا جانے اور فیملی کے ساتھ بہترین وقت گزارنے کی کوشش کیجیے گا. اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اچھا وقت لینے کے لیے کوئی یورپ امریکہ کا کوئی لمبا پلان کریں، یا دبئی یا مری یا بوربن کے کوئی پلان بناتے چلے جائیں. کبھی کبھی گھر سے نکل کے، جو میں اکثر کہتا ہوں، کبھی کبھی گھر سے نکل کے کسی جگہ آئس کریم کھا لیں، کسی ریسٹورینٹ پہ کھانا کھا لیں، ڈھابے میں 2 کرسیوں پہ شام کو بیٹھ کے کھلی ہوا میں گپ شپ کرنا بھی بڑا مزے کا ہوتا ہے. اور خاص کر میں یہ کہوں گا اپنی اسپاؤس کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ کچھ وقت گزاریے گا. اگر وہ بیچاری بند ہے گھر میں اور اسے کوئی یعنی کتھارسس کی ضرورت ہوتی ہے، الگ سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، خاص کر جوائنٹ فیملی میں رہنے والوں کے لیے، تو کبھی کبھی میں یہ کہوں گا کہ ان کو ان کے ساتھ بھی وقت گزاریے، الگ سے بیٹھیے 10 منٹ. بچے بھلے ساتھ ہوں، وہ کھیلتے رہیں گے. آپ کچھ معاملات میں بات کرنا چاہتے ہیں تو بات کیجیے، اور بات سنیے گا. بات شروع ہونے سے پہلے اپنا موڈ ٹینٹرم نہ دکھائیے گا، بات سنیے گا. یہ دونوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ ہسبینڈ ہیں یا آپ وائف ہیں، دونوں بہت حساس ہیں، دونوں کو بڑے اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو ہیلپ کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے. وقت آپ کا بہت اچھا ہے، لہٰذا اچھے وقت میں اچھے کام کرتے ہیں اور اچھے مقاصد کے لیے خود کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہے جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن. اور پھر اگلے ہفتے کیا صورتحال ہوتی ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے. جانے سے پہلے ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ ہمارے سبسکرائبر بڑھتے چلے جائیں گے، ہمارے پروگرام بھی بڑھتے چلے جائیں گے آپ کے لیے. خدا حافظ. السلام علیکم اسد دوستو، لیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اور کیا سننا چاہتے ہیں آج آپ مجھ سے؟ میں تو آپ کو بہت اچھی اچھی خبریں دینا چاہتا ہوں، اور ایک بڑی مزے کی خبر بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اگر آپ کوئی کمپٹیشن ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، یا آپ کی کوئی ایسی ٹریننگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو پروفیشنلی بینیفٹ ہونے جا رہا ہے، تو یہ اس کو کنسنٹریٹ کر کے اسے مکمل کرنے کا ایک بہترین سا وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کیوں کہ 10th ہاؤس آپ کا بہت اچھا بنا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اس کا رولنگ پلینٹ جو اٹھ کے وہاں بھی اس سے یعنی 2 چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ایک اسٹیٹس رائز کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کا انکم امپروو ہوتی ہے اور بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. لیکن ساتھ ہی مجھے یوں بھی دکھائی دیتا ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کے باوجود بھی نہ کہیں اپنی ہیلتھ یا باڈی جسمانی پرفارمنس کی وجہ سے اپنے آپ کو ذرا سا لو فیل کر رہے ہیں. یہ اسپیشلی میں بات کروں گا 36 کی ایج سے زیادہ لوگ، اور خاص کر اگر ان کا تعلق فورسز سے ہو، کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ فزیکل
ورک زیادہ ہوگا، راتوں کو جاگنا زیادہ ہوگا، تو اس سلسلے میں آپ کو اپنی ہیلتھ کو بہت زیادہ احتیاط سے لے کے چلنا ہوگا۔ خدا نخواستہ اگر بلڈ فلکچویشن یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ٹیک اٹ سیریس، اسے بالکل غیر طریقے سے غیر اہمیت نہ دیں، اہمیت دیں، اسے سیریسلی لیں تاکہ آپ اپنے آپ کو پرفیکٹ اور فٹ رکھ سکیں۔ خدا نخواستہ ایسا کوئی سیریس ایشو نہیں ہے، وہم کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا کام صرف یہ ہے محتاط کرنا، جو چیز مجھے انڈیکیٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا تاکہ ٹائملی آپ اپنے آپ کو بہتر طریقے پہ ہیلدی کر سکیں اور پرابلم سے بچ سکیں۔ یہ ہے جناب آپ کی ابتدائی بات جو میرے ذہن میں، چونکہ برتھ چارٹ آپ کا دیکھ رہا تھا اگلے ہفتے کی پلانٹری پوزیشن لیو کی، تو فوراً کچھ چیزیں میرے دماغ سے گزریں۔ سفر سے متعلق بھی یوں بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ پلان کر رکھا تھا، خاص کر اگر ویزا باہر جانے سے متعلق ڈاکومنٹیشن یا کوئی ایسی چیزوں کی تیاری کر رہے ہیں، ان میں کچھ ڈیلے بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ان میں بروقت کام ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، اور اس میں وجہ یہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہنڈرنس کسی ڈاکومنٹس کاغذات کی وجہ سے بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو آپ کے ٹارگٹ کو آپ کی سوچ سے یا خواہش سے ذرا سا دور لے جاتی ہے۔ تو یہاں میں یہی کہوں گا کہ یہ بیفور ٹائم بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ بہت احتیاط توجہ کے ساتھ پوری ایک لسٹ بنا کے، چیک لسٹ جسے کہتے ہیں، وہ بنا کے اپنے ٹریول پلان کو اس کے مطابق لے کے چلیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوگا۔ فیملی ہاؤس میں اگر میں یہ بات کروں تو زبردست بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ ریزیڈنس میں کوئی امپرومنٹ، چینج، اسپیشلی الیکٹرک ورک، ایسا جس میں بجلی کی تنصیبات یا ان چیزوں سے متعلق کچھ کام کروانا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم ایسے معاملات کے لیے بہتر ہوتا ہے، لیکن میں ایک مشورہ دوں گا، بہت پرانے کیے گئے کاموں کو زیادہ مت اکھاڑیں، انہی میں ایڈیشن آلٹریشن کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ میجر اور بڑے لیول کا کام اگر آپ کے پاس فنڈز اس کی ضرورت کے مطابق اویلیبل نہیں ہیں تو احتیاط کیجیے گا، کیونکہ یہ کام بجٹ سے باہر نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس میں جا کے آپ خدا نخواستہ اسٹک نہ ہو جائے اور کام ادھورا رہ جائے، اور یعنی گھر گندا ہے اور ختم ہونے کو نہیں آ رہا لیکن فنڈز کے مسائل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس لیے فائنینشیل بجٹنگ بنیادی چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 ستاروں کی ایک انڈیکیشن بتاتی یہ ہے کہ آپ کا جسے کہتے ہیں نا چادر چھوٹی ہو سکتی، وہ کہتے ہیں نا کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں تو آپ کی چادر چھوٹی ہو سکتی ہے۔ ویسے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ آپ کی کوئی مجبوری یا کمپلشن نہیں ہے، آپ جو کرنے جا رہے ہیں اپنی مرضی سے اچھے پرپز کے لیے رینوویشن ایڈیشن کریں۔ ان لوگوں کو بالکل کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں جن کا کیش فلو کھلا ہے، جن کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جو آنا پینی بیچارے جوڑ جاڑ کے کچھ کر کے ہمبل سے لوگ ہیں، جیسے ہم عام لوگ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ چھوٹے بچوں سے متعلق میں یہ بتاتا چلوں کہ ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو لیو ہے نا، ڈومینیٹنگ ہے، اسٹرانگ ہے، کمانڈنگ ہے، ذرا سا سپیس دینے کی ضرورت ہوگی بچوں کو، کزنس کو، اور آپ کے ڈپینڈنٹ کوئی اور ہے، اور خاص کر اس صورت میں بھی کہ اگر آپ سینئر پوزیشن پہ آپ کے سبارڈینیٹ ہے اور وہ ینگسٹر ہیں تو یہاں ان کے ایموشنز اور جذبات کا آپ نے زیادہ خیال رکھنا ہے، اور وہاں پہ سیلف رسپیکٹ دوسروں کی جو ہے نا وہ آپ کے لیے بہت اہم ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ریویکشن کی وجہ سے کوئی ایسے الفاظ بول دیتے ہیں، کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو کسی کی دل شکنی کا سبب بن سکتی ہے، تو یہ اس سے بڑھ کے پرسنل گرج تک بھی آ سکتی ہے، لہذا اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ٹریول کی میں نے آپ سے بات کر دی تھی، ساری صورتحال تھی۔ ہیلتھ کے اوپر بھی ہماری بلڈ پریشر سے متعلق بھی بات ہوئی، اور گھر کے معاملات آپ نے تو دیکھ ہی لیے جو میں نے تفصیل سے بنائے تھے، اور پولیٹیکل لوگوں کے لیے بھی ایک سائن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جوپیٹر ایگزالٹیڈ ہے، 10th ہاؤس رائز کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سیٹرن پوزیشن جو ہے وہ کچھ اتنی اچھی نہیں ہے جو عوام سے فائدہ دینے کے لیے اتنی زبردست ہو، تو لہٰذا اگر آپ الیکشن وغیرہ کوئی پلان کر رہے ہیں، ایزیوم کر رہے ہیں، تو اس کا ہوم ورک پراپر آج سے سٹارٹ کیجیے گا، اور اسے چھوٹے چھوٹے ایریا میں ڈیوائیڈ کیجیے گا، اور پھر اس کے اوپر فالو اپ کیجیے گا تاکہ آپ کو اپنی مرضی کے رزلٹس مل سکیں۔ یہ ہے جناب ساری پلانٹری پوزیشنز۔ اگلے ہفتے ستارے کیا کہتے ہیں یہ لے کے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم،
ورگو سملا دوستوں کیسے ہیں؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے. خدا کرے آپ کے لیے قدم قدم آسانیاں ہوں، مشکلیں دور ہوں اور آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس ہو، اعتماد ہو کہ آپ اپنی معاملات کو بہتر طریقے پہ سر انجام دے سکیں. پلانٹری پوزیشن اس لیے کہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا ذرا سی ویک ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ آپ کے اپنے ہاؤس سے جمپ کر کے کچھ دور بیٹھا ہوا ہے. یہ بیسیکلی ٹائم ایسا ہوتا ہے، جوائنٹ فیملی کا پلان ہوتا ہے جہاں آپ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ مل کے وقت گزارتے ہیں یا مل کے فیملی پلانز پروجیکٹس ان کے اوپر کام کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں ہے بلکہ اگر پراپرٹی، جائیداد، بزنس تقسیم ود ان فیملی اس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر بھی کام کرنے کا بہترین وقت ہے. اور خاص کر اگر آپ کا تعلق ذمہ دار گھرانے سے یا آپ کا ایگریکلچر کے ساتھ واسطہ ہے تو ایگریکلچر لینڈز کے معاملات جو پرانے جدی جسے کہتے ہیں اس میں ہے تو اس کو بھی بہتر کرنے کا وقت ہے، اس کو ٹھیک رکھنے کا وقت ہے اور اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کا وقت ہے. اگر بزرگوں کی طرف سے، پیرنٹس کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں چھوڑی گئی ہیں جس کی وجہ سے جھگڑے چل رہے اور کوئی فیصلہ نہیں کر رہا تو میں مشورہ آپ کو دوں گا کہ یہ مل بیٹھ کے فیصلہ کرنے کا وقت ہے. کیوں؟ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کوئی نئی مشکل چھوڑ کے نہ جائیں بلکہ اسے سیٹ اور طے کیجیے گا. جو غلط فہمیاں ہیں، کیونکہ جو ستارے مجھے جو دکھائی دے رہے ہیں، میں ٹیکنیکل ورڈ ہے اس لیے زیادہ یوز نہیں کر رہا آپ کے ساتھ، وہ ایسے ہیں کہ جیسے ہمیں یوں دکھائی دیتا ہے کہ کوئی فیملی میں سے کوئی فرد اپنے مفاد کے لیے کچھ معاملات کو، کچھ چیزوں کو، کچھ کمپلیکیشن کو، کچھ کیسز کو ڈفرینٹ طریقے سے پریزنٹ کر رہا ہے، پورٹرے کر رہا ہے، جو بظاہر بڑا مشکل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور اس مشکل اور اس مجبوری کی وجہ سے سارے لوگ فیصلے پہ مجبور ہوتے ہیں. لیکن کہیں کہیں دل میں آتا ہے کہ یہ کوئی ڈرامہ تو نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. بہرحال یہ کچھ بھی ہو، آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر اور پرسکون کیجیے گا. فائنینشیل میٹرز میں جناب ایک خاص انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو بڑے کم ہوتی ہے، ورگوز کی نیچر کے اگینسٹ ہوتی ہے، لیکن یہ اس وقت یوں دکھائی دیتی ہے کہ آپ کو شدید قسم کی پیسہ کمانے کی خواہش پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. سیٹرن چونکہ آپ کے 7th ہاؤس میں بھی موجود ہے تو یہاں پہ آپ کے سپاؤس کی طرف سے بھی ریکوائرمنٹس یا خواہشات ایسی ہو سکتی ہیں جس کے لیے آپ کو کھلے پیسے اور کھلے بجٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے. بہرحال سیونگ تو ہے ہی، اگر آتی ہے انکم سیونگ تو آپ کرتے ہی ہیں، لیکن یہ وقت ایسا ہے جو بڑا محتاط طریقے سے گزرنے کا. اس خواہش کی وجہ سے، پیسہ کمانے کی خواہش کی وجہ سے آپ کا امیج، آپ کا بزنس، آپ کی چیزیں افیکٹ نہ کریں. آپ اپنے پارٹنرز اور اپنے امپلائیز کو اعتماد میں لے کے چلیں اور ان کے ساتھ مل کے اپنے بزنس پلان کو دیکھیے گا. جوپیٹر اینٹی کلاک وائز آپ کے 9th ہاؤس میں یہاں پہ جب یہ ہوتا ہے تو یہ آپ کے ریلیجیس بیلیوز کو ڈفرینٹ طریقے سے لے کے چلتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو کسی ایسی زیارات، عبادات کی طرف کھینچے جو آپ کا اپنا موڈ مزاج نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ ایک خاص اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ ریلیجیسلی بڑے سٹبن ہیں، آپ کے فکس مائنڈ اور فکس خیالات ہیں. یہ ہوتا ہے کسی دوسرے سے انفلوئنس لینا نہیں چاہتے، اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہر شخص کے بیلیو اس کے ساتھ ہوتے ہیں. لہٰذا آپ کرٹسی میں کسی ایسے گروپ کے ساتھ موو نہ کیجیے، نہ جائیے جس کی وجہ سے آپ چل تو پڑتے ہیں لیکن ساتھ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ہے جناب آپ کی تھوڑی سی پلانٹری پوزیشن جہاں احتیاط کی ضرورت ہوگی. بچوں سے متعلق میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ بڑا اہم ہے. چھوٹے بچے، ہم نے بڑوں کی بات کی تھی، اب چھوٹے بچوں کی میں بات کروں گا. وینس جس کے انڈر جو بچے آتے ہیں جو مون سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، ان بچوں کے لیے آپ کو ان کی ایموشنل نیڈس کی ضرورت ہوگی. ان کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرنا ہوگا. ماں ہوں یا باپ ہوں، بچوں کے ساتھ جوائنٹلی کچھ بہتر وقت گزاریے گا. ان کو آپ کی کمی کا شدت سے احساس ہو رہا ہے. یہ ہے جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن اس ہفتے کی. اگلے ہفتے کیا ستارے بتاتے ہیں وہ لے کے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم لبرا دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. پیسہ پیسہ پیسہ، بالکل ٹھیک ہے. بہت ضرورت ہوتی ہے پیسے کی، ہر ایک کو چاہیے ہوتا ہے. اور یہ ویسے بھی افسانوی ورڈ ہے کہ پیسہ کچھ نہیں ہوتا. پیسہ بہت کچھ ہوتا ہے. البتہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب کچھ نہیں ہوتا. جب ہم سب کچھ اسی کو بنا لیتے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا
اور یہ میرے پاس بہت سی ایسی کہانیاں ہیں جب کچھ لوگ پیسہ کرتے ہوئے پیسہ تو ملا لیکن بہت سی چیزیں کھو بیٹھے۔ خیر یہ میں آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہا، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک خاص اسٹیٹ آف مائنڈ آپ کی کبھی کبھی ہوتی ہے جو ایک خاص پلانٹری پوزیشن انڈیکیٹ کرتی ہے اس چیز کو کہ جہاں فائنینشیل کرنچ یا پیسے کی کچھ شارٹیج جو ہے وہ آپ کو افیکٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بہت سے کاموں میں پرابلم آ رہا ہے، آپ کے رشتوں میں پرابلم آ رہا ہے، آپ کے تعلقات میں پرابلم آ رہا ہے۔ اور خاص کر اس کی ریزن میں یہی بھی کہوں گا کہ ایک ایسی ٹائم تھا، ایک ایسی وجہ تھی، ایک ایسا ویلا تھا جہاں شاید آپ نے اپنے معاملات کو بہتر کرتے کرتے کچھ چیزوں کو برڈن لے لیا، فائنینشیل برڈن لے لیا، بینک لون، لائبلٹیز، گاڑی لیزنگ، یہ تھوڑا سا کرنچ کا سا ٹائم بنا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ آپ کے 8th ہاؤس میں جوپیٹر کی پریزنس جو ہے انکم کے وسائل اور مسائل کو دونوں کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ وسائل بھی بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن مسائل بھی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ جوائنٹلی مل کے کوئی کام کر رہے ہیں جس سے آپ کو دکھائی یہ دے گا کہ آپ کو ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ جنریٹ کر سکتے ہیں تو اس کے آثار تو بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن ڈیلے ہوگا۔ بہرحال یہ ویک اگر میں یہ کہوں گا تو یہ بہترین قسم کا ویک ہے، پوری توجہ اور محنت سے اس کے اوپر کام کیجیے گا اور ٹیوزڈے آنورڈ جو ہے آپ کو کچھ چیزوں کے بہتر رزلٹ بھی ملیں گے، لیکن آپ نے اپنی روٹین کو فالو اپ کو آپ نے کم نہیں کرنا، اس کو زور و شور سے جاری رکھنا ہے۔ ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ سپورٹس سے ریلیٹڈ گیم کھیلنے والے لوگ ایسے جن کا فزیکل گیم کے ساتھ تعلق ہے انہیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی اپنے باڈی ہیلتھ اور خاص کر اپنی بیک اینڈ لوور بیک بون سٹرکچر اس سے متعلق آپ کو اپنا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ وہ کبھی کبھی ہوتے ہیں نا کہ داندستگی میں آپ کوئی کسی فٹ بال کو کک مار بیٹھتے ہیں ضرورت سے زیادہ، یا کوئی اور گیم کرتے کرتے کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کمر میں پرابلم آ جاتا ہے، شولڈر کبھی کبھی پرابلم کر جاتا ہے، تو یہ آپ کا بیک، لوور بیک اور یہ نیک، یہ دو ایریاز مجھے افیکٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جہاں پرابلم ہو سکتا ہے۔ اور یہ بتانے کا مطلب صرف اس لیے ہے کہ ذرا سا ذہن میں رکھنا، سب کانشیس میں آپ رکھیے گا کہ خدا نہ خواستہ کبھی موج مستی میں جم کرتے، چھلانگ مارتے ضرورت سے زیادہ اپنی باڈی کے اوپر سٹریس یا بوجھ نہ دیجیے گا، کائنڈلی یہ خیال رکھیے گا اپنا۔ اور دوسرا جناب ایک اہم چیز جوپیٹر سے متعلق تو میں نے آپ سے بات کی ہی تھی کہ یہ آپ کا ٹائم بہترین بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن تیسرا ایک سائن جو ہے وہ ہیلتھ والا تو آ ہی گیا، بون سٹرکچر ان چیزوں سے ریلیٹڈ تھا، لیکن ساتھ ساتھ کریئر سے متعلق بھی بڑا اہم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں آپ کو شاید یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کے کچھ معاملات میں کچھ چیزوں میں اننیسیسریلی ڈیلے ہو رہا ہے اور وہ ڈیلے کی کوئی واضح وجہ یا جواز آپ کو نہیں ملتا ہو، خاص کر ایسے جن کا کام سرکار سے متعلق ہو، گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جو جاب ہوں ان میں زیادہ پرابلم آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ لیگل کمپلیکیشن اور لیگل معاملات میں بھی آپ کو بڑا احتیاط کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی ریل اسٹیٹ سے متعلق، جائیداد سے متعلق یا سروس میٹرز کے اوپر کوئی اپیل یا کوئی ایسی چیز آپ کی پینڈنگ ہے تو اس سلسلے میں بھی آپ کو خود اپنے وکلاء کے ساتھ فالو اپ کروا کے اپنی تیاری خود کرنا ہوگی۔ اور وینس جب آپ کے 6th ہاؤس میں ہوتا ہے وہاں پہ جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کا رولنگ پلینٹ ہے، تو یہ ذرا سی نا مزاج میں، طبیعت میں سستی کی انڈیکیشن کرتا ہے، باوجود اس کے کہ بظاہر بڑا چارم ہے، چیزیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن آپ جس طریقے سے جتنا پلان کر رہے ہیں اس حساب سے عملی طور پہ اتنا انیشیٹو نہیں لے رہے، اس میں آپ کی مجھے کچھ کمی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو کوشش یہ کیجیے گا کہ ذرا سا اپنی روٹین اور معاملات کو بہتر رکھیے گا، اور یہ ایک ویک فالو اپ کا وقت ہے، جیسا میں نے آپ سے بتایا کہ مڈ ویک سے لے کے اینڈ آف ویک تک یہ سارا وقت ایسا ہے جہاں آپ اگر اپنے آپ کو ایکٹیولی انوالو کریں گے تو اس کے نتائج بہتر ملیں گے، فائنینشیل میٹر، کاموں کی تکمیل، ان ساری چیزوں سے ریلیٹڈ۔ اسٹوڈنٹ سے متعلق میں یہ آپ کے ساتھ خاص بات کرتا چلوں کہ ایسے اسٹوڈنٹس جو کسی سبجیکٹ، پروفیشنل سبجیکٹ، ٹیکنیکل سبجیکٹ سے وابستہ ہیں، مارس، وینس، ان ایریا سے جن کا تعلق ہے، یعنی میڈیکل پروفیشن ہو سکتا ہے، بینکنگ ہوتا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہو سکتا ہے، یہ ایریا اس طرح کا ہے جہاں پہ وینس تھوڑا سا ویک ہوتا ہے، آپ کا رولنگ پلینٹ فال میں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو ادھر یہ سمجھنے میں تھوڑی سی مشکلات اور دقت ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بہرحال یہ ایک چھوٹا سا اینگل ہے جس کی وجہ سے ایسی چیزیں، اور جنرلی میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے آپ کے پلانٹری پوزیشن
بڑے دنوں کے بعد بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. مواقع آپ کے ارد گرد بہت طرح کے گھومتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جہاں آپ کو چیزوں کو خود پک کرنا ہے, فائنلائز کرنا اور اس کا فائدہ اٹھانا ہے. تو سو جناب جاگتے رہیے, اپنے آپ پہ توجہ دیجیے, اپنے وقت کو بہترین استعمال کیجیے تاکہ آپ کی زندگی بہتر طریقے سے گزر سکے. جانے سے پہلے ریکویسٹ کرتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب نہ کرنا بھولیے گا پلیز. دوستوں کو بھی بتائیے گا اور ٹک کیجیے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً ملے تو آپ کو نئے سے نئے پروگرام ہمارے ملتے چلے جائیں. میری پائپ لائن میں بہت سے ایسے اسٹریٹجیکل ہیں پلان جس کو ہم لانا چاہ رہے ہیں جو آپ کے لیے بڑے مفید اور فائدہ مند ہوں گے, لیکن ہماری ٹیم کی کچھ دوسری مصروفیات کی وجہ سے اسٹوڈیو ورک کو اتنا نہیں ہو پا رہا. میرا خیال یہ ہے کہ سنڈے تک یہ چیزیں, یعنی جب تک آپ کے پاس یہ پہنچے گا منڈے کو, اس سے پہلے ہم اپنے بہت سی چیزوں کو بہتر کر سکیں گے, اور میں آنے والے ویک میں 2-3 نئے پروگرام ویکلی آپ کو دیا بھی کروں گا. تب تک جناب اپنا خیال رکھیے, میرے لیے بھی دعا کیجیے, اپنے لیے بھی کیجیے اور لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم اسکارپیو دوستو, کیسے ہیں؟ ویسے تو یہ آپ کا مہینہ چل رہا ہے, یعنی اسکارپیو پورے زور و شور سے رائز کر چکا ہے اور پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہے. آپ اس سے گزر رہے ہیں اور آپ کو محسوس بھی ہو رہا ہوگا کہ آپ کے پاس کافی بلیسنگز ہیں, کافی بہتریاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کچھ دن, یعنی آپ منڈے سے اگر میں سٹارٹ کروں اس ہاروسکوپ کا 29 سے 2 دن پہلے اگر یہ پروگرام آن ایئر ہو جاتا ہے جلدی, تو اسے فرائیڈے سے سیٹرڈے تک تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں کہ ذرا سا ایک سٹریس کی انڈیکیشن دیتا ہے. اس کے بعد یہ چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. جناب آپ کا 4th ہاؤس 7th ہاؤس میں کہوں گا کہ وہ بہت امپورٹنٹ اور زبردست بنا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس کا جو رولنگ پلینٹ ہے آپ 7th ہاؤس کا وینس, وہ آپ کی خواہشات کے گھر میں موجود ہے, یہاں سیٹرن کے اپوزٹ ہے. یہ ایک ایسا سا پیریڈ ہے جہاں آپ کی دیرینہ خواہشات یا معاملات وہ پورے ہوتے ہوئے تو دکھائی دیتے ہیں, لیکن مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ہوتے ہوتے رک جاتی ہے, رکاوٹ بن جاتی ہے. یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ٹیم ورک کی شکل میں اگر کہیں تو 4 تو بہترین کام کریں, تیسرا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے ساری چیزیں آپ کی پرابلم میں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. خاص کر بزنس یا ایسی پروجیکٹ سے متعلق جس میں گروپ کی شکل میں آپ کام کر رہے ہیں, تو وہاں پہ یہ ہوتا ہوا مجھے زیادہ دکھائی دیتا ہے. آپ کے اپنے سائن میں بھی انڈیکیشن مارس آپ کی پریزنس ہے, مرکری, ساری چیزیں موجود ہیں. جوپیٹر کی پوزیشن ہمیں صرف یہ بتا رہی ہے کہ اگر خود آپ سے بھی کوئی تعاون یا کوآپریشن کسی سلسلے میں مانگ رہا ہے تو آپ کو بھی اپنے آپ کو بڑا سا پازیٹیولی اپنی سروسز کو دوسرے کے حوالے کرنا ہوگا, رینڈر کرنا ہوگا, جس کی وجہ سے آپ کے لیے گروپ کی شکل میں کام کرنا بہتر اور فائدہ مند ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. مالی معاملات میں, انکم میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی دوسروں سے امیدیں, اپنی ایفرٹ اور محنت سے زیادہ آپ کی امیدیں دوسروں سے وابستہ ہیں. ان سے آپ زیادہ توقعات اور وابستہ رکھتے ہیں جو پوری تو ہو سکتی ہیں, لیکن ضروری بھی نہیں ہے کہ دوسرے بھی اس حالات میں ہوں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکیں. تو لہٰذا یہاں پہ جناب آپ کے امیجیٹ کزن, پارٹنر اور آپ کی اسپاؤس, یہ آپ کے لیے مددگار ہو سکتے ہیں. بہت سی چیزیں ان کے ذریعے آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں, ٹھیک کر سکتے ہیں اور فائدہ بھی لے سکتے ہیں. اور راہو کی پریزنس 6th ہاؤس, جہاں ہم کہتے ہیں کہ بلا کسی وجہ کے کسی چیز کے چھوٹی چھوٹی چیزیں سروس اور کیریئر میں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ایک مشورہ میں ذرا سا آپ کو دوں گا کہ اس ویک میں آپ نے پلانٹری پوزیشن اس طرح کی ہے کہ جہاں آپ سنیں گے زیادہ, بات کم کریں گے, اور کم گفتگو بھی کرنے سے پہلے اسے تولیں گے, ویلیویٹ کریں گے کہ جو آپ بات کرنے چلے جا رہے ہیں اس کے افیکٹ آپ کے ریلیشن شپ پہ کیا ہوں گے. کیا اس کے کوئی ایڈورس افیکٹ تو نہیں ہو سکتے جس سے آپ کے ذاتی راز یا چیزیں کسی کوئی اور استعمال کر سکتا ہے, جس کا لیٹر ایج میں جا کے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. یہ چیزیں ذرا سی سمجھنے والی ہیں. دل کی بات بھلا کیجیے گا, لیکن بہت سوچ سمجھ کے, دیکھ کے. کتھارسس کی حد تک ضرورت ہوتی ہے. کبھی کبھی ہم تنہا اکیلے کسی سٹریس ڈپریشن میں چل رہے ہوتے ہیں, کسی سے بات نہیں کرتے, لیکن کبھی کبھی بات کرنے کے لیے ہمیں کوئی مناسب شخص بھی نہیں ملتا. اور ضروری نہیں ہے کہ بات اتنی واجب ہو جائے کہ جو بھی ملے اور اس سے بات کر لیں اور کل پھر پچھتاتے رہیں کہ میں نے کس کو کیا کہہ دیا. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو تنہائی میں رکھیے گا. اگر کوئی ایسی کیفیت بنتی ہے
فوراً کسی نئے ملنے والے کے ساتھ اپنا پلان، زندگی، اس کے پروجیکٹ چیزوں کو شیئر نہیں کیجیے گا، ذرا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا اپنی فیلنگ اور اپنے جذبات کو۔ سیٹرن جب 5ویں گھر میں آتا ہے، یہ بظاہر تو بہت اچھی پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن یہاں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ کچھ ایسے آپ سے سینئر دوست جو آپ کا تعلق پرانا ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک اچھی سینئر پوسٹنگ اور پوزیشن میں بیٹھے ہوئے، بزنس میں تو کامیاب بزنس مین ہیں، ان سے اگر آپ کوئی فائدہ یا کوئی ان کی مدد سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ پیریڈ اس طرح کے معاملات کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی 100% خواہشات پوری ہوں، البتہ یہ ہے کہ گو تھرو ہونے والی بات ضرور ہو سکتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی میں سن رہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ جو ذرا سا پرابلم کر سکتی ہیں، تو یوں اپنے آپ کو ذرا سا آپ نے محتاط رکھنا ہے اور کیئرفل رہنا ہے، یعنی سننا زیادہ ہے، بولنا کم ہے، اور خاص کر اپنے بزنس پلان جو ہیں آپ کے چھوٹے موٹے یا بڑے بھی ہیں، تو اس سلسلے میں آپ نے انٹل انلیس کہ کوئی پروجیکٹ کوئی چیز کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، آپ اسے کسی سے کنسرن آدمی کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی آپ شیئر کریں گے، کسی قریبی پیارے عزیز گھر کے ماں، رشتہ، وائف، بچوں سے کریں گے تاکہ دعا کا عمل ہو، لیکن جنرلی اس کا ڈھول پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے انٹل انلیس چیزیں فائنلائز نہ ہو جائیں۔ یہ ہے جناب آپ کی صورتحال، اور اب آپ سے گزارش صرف یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، یاد رکھیے گا، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ سبسکرپشن ہوگی تو زیادہ سے زیادہ پروگرام ہمارے لیے آسان کرنے ہوں گے، ٹیم ہماری بڑی ہوگی، اس کا فائدہ آپ تک بھی پہنچے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم سیجیٹیری دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دو چیزیں بڑی اہم بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں آپ کے اس سائن میں اس ویک کے لیے۔ اس ویک میں ایک اہم چیز جس کا تعلق آپ کے کام سے متعلق ہے، پروفیشنل معاملات سے متعلق ہے، کریئر سے متعلق ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یعنی ایسا کہ کچھ چیزیں جس کا پلان آپ کا کمپلیٹ کرنے کا تھا، وقت کے اوپر تھا، شاید اس میں ڈیلے ہوتی ہوئی دکھائی دے۔ میں یہ کہوں گا کہ اس کمنگ ویک میں اگر آپ کی کوئی پریزنٹیشن، آپ نے کوئی گورنمنٹ جاب میں یا کنسلٹنسی کی ایسی کسی فرم میں موجود ہے جہاں اپنے کلائنٹ کو کچھ آپ نے پریزنٹیشن یا سروسز دینی ہے، تو اس کا ایک تو پراپر آپ کے پاس ارینجمنٹ ہونا چاہیے، آرگنائز ہونے چاہیے، اور بیفور ٹائم اسے کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ اور اگر آپ کو کام زیادہ بڑا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو شامل بھی کیجیے گا۔ یہاں پہ مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اپنے ٹائم مینجمنٹ کے سلسلے میں، کیونکہ پریشر زیادہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس پریشر کی وجہ سے یوں دکھائی دیتا ہے کہ کچھ آپ کی اپنی سٹیٹ آف مائنڈ اتنی اعلیٰ شاید نہ ہو، کیونکہ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ جوپیٹر، جو خدا کی رحمت ہے، وہ آپ کے سروس ہاؤس میں تو موجود ہے، سارا کچھ ہے، لیکن جس شدت کے ساتھ، جس تیزی کے ساتھ آپ اسے کام لینا چاہتے ہیں، یا جو خیالات آپ کو ضرورت ہے، کوئی کاپی رائٹ لکھنا ہے، کوئی کانسیپٹ لکھنا ہے، لکھنے کے لیے جس طرح کا حشاش مائنڈ آپ کو چاہیے، کریٹو مائنڈ آپ کو چاہیے، وہاں پہ تھوڑے سے پرابلم ہو سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ اپنے معاملات اور کام سے متعلق آپ دوسروں سے مشورہ ضرور کر لیجیے گا، اور کچھ کام دوسروں کو دے دیں تو زیادہ اچھا ہوگا تاکہ آپ کے اوپر کوئی ایسا اثرات نہ آئیں۔ البتہ مڈ ویک سے اگر میں دیکھتا ہوں تو یہاں پہ چیزیں بہتر اور امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ کچھ کام ایسے جو آپ نے کیے تھے ان سے متعلق بھی آپ کو بہتر رزلٹ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سفر سے متعلق اگر آفیشیل ٹور ٹرپ پہ جانا چاہ رہے تھے آپ، تو وہ اس کی تیاری کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اس طریقے سے ذہن میں رکھنا ہے کہ بالکل قریب جا کے کسی وجہ سے یہ پروگرام ڈیلے یا کینسل بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی طرف سے تیاری میں کوئی کسر نہیں ہونی چاہیے، وہ تیاری آپ کی پوری طریقے سے مکمل ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو 11th آور اگر آپ ریلیکس ہیں اور سڈنلی پتہ چلتا ہے کہ میٹنگ سر پہ پڑی اور میچور ہے، تو وہاں پہ آپ اب دوبارہ افراتفری میں جا سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک بڑا ایک ایسا سا گلومی سا پیریڈ ہے جہاں پہ چیزیں چل بھی رہی ہیں اور رک بھی رہی ہیں، کرنے کی خواہش بھی ہے اور نہ کرنے کو موڈ بھی ہے۔ یہ ساری کیفیات جو ہیں وہ آپ کے لیے بڑی عجیب سی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تو جناب سیٹرن، اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ سیٹرن جو ہے 4th ہاؤس میں، یہ ان چیزوں کو فردر اسٹرینتھن کر رہا ہے۔
سن اور سیٹرن جب یہ خاص اسکوئر بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو آپ کا اپنا انرجی لیول لو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، غیر محسوس طریقے سے آپ کے باڈی اور میں اور خاص کر مسلز میں ایک خاص درد، ٹانگوں بازوؤں میں بھی ایک فیل ہو سکتا ہے، تھکاوٹ۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ویدر چینج ہو رہا ہے، بدلتے موسموں کے بھی پرابلم ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو خود بھی ایکسرسائز، جاگنگ یا واک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو خود فزیکلی فٹ کیجیے، آکسیجن لیجیے۔ آکسیجن سے مراد میری ہے کہ آپ جب فریش ایئر میں واک کریں گے تو آکسیجن خود بخود آپ کو ملے گی۔ اور دوسرا یہ کہ ڈیسپریٹ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کسی کام کے مکمل ہو کے چلنے کے اوپر، یا دوسروں سے چلوانے کے لیے آپ بڑے ڈیسپریٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ ڈیسپریشن اچھی چیز ہوتی ہے، ایک انرجی ہی ہے وہ بھی، لیکن اس میں اس چیز کو بالکل مائنس نہ کیجیے گا کہ جس طرح کے کام آپ کروانا چاہتے ہیں دوسرے آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کمپلیشن پیریڈ کتنا ہے۔ اللاجیکلی اگر آپ باس کی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے اور بغیر یہ دیکھے ہوئے آرڈر کر دیتے ہیں کہ جی میں کام آپ کو دے رہا ہوں 2 دن میں پورا ہونا چاہیے، تو آپ کو کام کی نوعیت کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ انفورسینے کام ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ ہی کی طرح کے دوسرے انسان بھی، اگر آپ کی پوزیشن میں کچھ پرابلم آ سکتے ہیں تو دوسرے جس سے آپ کام لے رہے ہیں ان کی پلانٹری پوزیشن بھی کوئی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، ان کے ارد گرد بھی ایسے مسائل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے شاید وہ بھی نہ پرفارم کر سکیں۔ میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے ایک بہترین وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مارس کے ساتھ جوپیٹر کا جو اینگل ہے یہ ایکسپینشن کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں آپ اپنے کلینک، اپنے ورک پلیس پہ ایڈیشن کر رہے ہیں، نئے کام ایڈ کر رہے ہیں یا اس کی برانچز کا اضافہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ ایک کام تو ہے، یعنی وقت بھی ہے، ایکسپینشن کا بھی ہے، ساری چیزوں کا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریئلسٹک اور پریکٹیکل ہونے کا بھی وقت ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو اس طریقے سے لے کے چلیں، اس طرح سے اس کے ساتھ کام کیجیے گا کہ آپ کو یہ لگے کہ آپ کی خواہشات تو پوری ہو رہی ہیں، لیکن خواہشات ہم کرتے کیوں ہیں؟ کمفرٹ کے لیے، کام کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے۔ اگر آپ کا کام کسی ایک جگہ سے پورا ہو رہا ہے تو آپ غیر محسوس طریقے سے ایکسپینشن کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اگر جا رہے ہیں تو میں روک بالکل نہیں رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی بہترین فیزیبلٹی بنانے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر اچھے طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کسی ایموشنل فیلنگ کی وجہ سے کسی ایسے ٹریپ میں نہ آ جائیں جہاں آپ کے معاملات جو چل رہے ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیں۔ تو یہ ایک خاص قسم کی پلانٹری پوزیشن تھی جو آپ کے برتھ چارٹ میں آپ کو ذرا سا ڈسٹرب کرنے والی کیفیت میں ہے۔ اسے گھبرانا نہیں ہے، کام جاری رکھنا ہے، سفر سے متعلق پلان ہے وہ بھی آپ جاری رکھیے گا، لانگ ٹرم پلان بنانے بھی چاہیے اور اس کے اوپر کام بھی کرنا چاہیے، لیکن ان کی پلاننگ میں اور اس کی ایکوزیشن میں آپ اس طریقے سے شامل نہ ہو جائیں کہ اپنے کرنٹ معاملات کو سارا بھول جائیں، یہاں بھی آپ کو توجہ اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جناب آپ کی ایک خاص اینگل سے بنتی ہوئی پلانٹری پوزیشن ہے جس میں آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ جوپیٹر جو ہے وہ اینٹی کلاک وائز ہے اور ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ اس غیر جسے کہتے ہیں سنجیدہ سا وقت ہے جس میں پرابلمس کی انڈیکیشن ہے، مائنر چھوٹی چھوٹی، خدا کرے کہ اس میں آسانی سے نکل جائیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے دوسروں کا خیال رکھیے، بچوں کا خیال رکھیے، آسانیاں دینے کی کوشش کیجیے تاکہ خدا آپ کو آسانیاں دے سکے۔ جناب یہ ہے اس ہفتے کی صورتحال۔ اگلے ہفتے کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کے ساتھ پھر شیئر کرتا ہوں نیکسٹ، تب تک مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم کیپریکان دوستو، کیسے ہیں؟ کوئی سفر کی پلاننگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یا سفر سے آئے ہیں یا سفر پہ جانا چاہ رہے ہیں، یہ دونوں چیزیں آپ کی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ اگر تو آپ سفر سے آئے ہیں کسی بزنس ٹور سے، فیملی ٹور سے، تو اس سارے معاملات کو سم اپ کرنے کی ضرورت ہے، جسے دوسرے لفظوں میں نہیں کہتے کہ کیا کرنے گئے تھے اور کیا وصول کر کے آئے ہیں۔ یہ ایک ریوائز کرنے کا وقت ہے، دیکھنے کا وقت ہے۔ کام اگر پروجیکٹ آپ کے دوسرے شہروں میں، دوسری جگہوں کے اوپر ہیں تو ان کو کنسالیڈیٹ کرنے کا وقت ہے، یا ان کے ساتھ کنسرن پروفیشنل لوگوں کو اٹیچ کرنے کی ضرورت ہے جن کی وجہ سے آپ کے پاس ڈے ٹو ڈے پریکٹیکل انفارمیشن آتی رہیں، آپ کو پتہ چلتا رہے کہ آپ کا پروجیکٹ کیا کر رہا ہے اور کیسے گرو کر رہا ہے۔ یہ چیز ہے ذرا سا دیکھنے اور سمجھنے کی۔ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ تھوڑا سا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک اور سائن میں بھی، کہ ذرا سا ڈسٹنس لائن پہ بیٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہاں یوں دکھائی دیتا ہے کہ یہاں آپ آؤٹ آف باکس
کچھ ایسے کام کرنے جا رہے ہیں جس میں کامیابی کے بظاہر تو چانس بہت زیادہ ہیں، لیکن اس میں ناکامی کے چانسز بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ خود انڈیسائسو ہیں، گو مگو کی کیفیت میں بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور خاص کر ایک ایسا سا کام جو آپ کے پاس خود چل کے آتا ہے اور اس میں مختلف طرح کے دوست انوالو ہوتے ہیں، آپ کے تعلق والے انوالو ہوتے ہیں، اور یہ جوائنٹ بزنس کی انڈیکیشن دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ ہے جناب صورتحال آپ کی۔ ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ ایجوکیشن ریزیوم کرنے کا بھی وقت ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے آپ کے کچھ سمیسٹرز میں پرابلم ہوا ہے، آپ اسے مس کر چکے ہیں، کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، اسے دوبارہ ریزیوم کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پروفیشنل کالجز میں ایڈمیشن یا ایسی کوئی چیزیں یا اس کی ٹریننگ یا پلاننگ کا ٹائم ہے، تو یہ بھی بہترین وقت ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں آپ کو اپنے اوپر تھوڑا سا جبر کر کے اپنے سسٹم کے اندر ایڈ ہونے کی ضرورت ہوگی، اور ذرا سا پنکچویلٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ مارس اور سن جب یہ آپ کے 11th ہاؤس میں ہوتے ہیں، خواہشات کے گھر میں ہوتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کے پلان بڑے بڑے ہوتے ہیں، آپ کے خواب بڑے بڑے ہوتے ہیں، یعنی چھوٹی چیز جسے کہتے ہیں نا، نظر میں سماتی ہی نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے، لیکن ایک ہوتا ہے ریئلسٹک انسان اور ایک ہوتا ہے ڈے ڈریمر۔ تو ڈے ڈریمر نہ بنیے گا، یعنی دن میں خواب نہ دیکھیے گا۔ ویسے میں اس پہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ دن میں خواب دیکھنے چاہیے، کیونکہ جب ہم دن میں خواب دیکھتے ہیں تو وہ پھر رات کو خوابوں کی شکل میں بنتے ہیں، اور وہ خواب جو رات کو آتے ہیں پھر وہ اگر خاص ہم محنت کرتے ہیں تو وہ حقیقت کا روپ بھی دھارتے ہیں۔ تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کو حقیقت کے روپ میں ہی رہنا ہے، آپ نے اللاجیکل یا ارسپانسیبل نہیں ہونا۔ اور خاص کر اس چیز کی ضرورت ہے کہ اگر آپ گروپ کی شکل میں کام کر رہے تھے، جیسے میں اکثر ذکر کرتا ہوں، یا انویسٹرز آپ کے ساتھ اور انوالو ہیں، اور آپ کا کام کا جو تعلق ہے وہ ریل اسٹیٹ کے ساتھ ہے، کنسٹرکشن یا آئل اور الیکٹرانکس سے ریلیٹڈ، یہ 3-4 ایریاز اگر آپ کے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو انویسٹمنٹ سے متعلق بہت زیادہ محتاط ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کی انویسٹمنٹ بلاک ہونے کی انڈیکیشن ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی بزنس میں ٹریڈنگ جو ہے آپ کیش پہ کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کریڈٹ پہ کر رہے ہیں تو کریڈٹ معمولی دیجیے گا، اور نئے آدمی کو ٹریٹ کرنے سے پہلے کسی طرح کی گارنٹی ضرور لیجیے گا، دیکھیے گا، تاکہ آپ کو کوئی خدا نخواستہ مالی نقصان نہ ہو سکے۔ جناب وینس کو بھی ہم دیکھ لیتے 5th ہاؤس۔ اچھا، مذہبی طور پہ آپ کچھ ڈسٹرب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوئے ہیں جن کی جو عام دنیا کی نظر میں اگر اسے سامنے رکھا جائے تو وہ بڑا ایمبیرسنگ بھی ہو سکتا ہے اور مذہبی پوائنٹ آف ویو سے غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو جناب اس کو بھی حالات کے مطابق سمجھنے اور ریزالو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جناب ہیں صورتحال جو آپ کے ستاروں سے ریلیٹڈ ہے۔ باقی اچھا، جو میں نے بھی کیا بات کی تھی یار، یہاں اس جملے سے پہلے نا کاٹ لینا، اور سینٹنس کو میں یہاں پہ بدل دیتا ہوں۔ کسی قسم کی بحث میں الجھنے کی کوشش نہ کیجیے گا، خاص کر آپ دوستوں میں یا گروپ میں بیٹھے ہیں تو اگر کوئی بحث کوئی سیاست یا مذہب کا رخ لیتی ہے تو وہاں آپ بہت کیئرفل رہیے گا، کیونکہ کسی کی دل شکنی یا کوئی آپ کی ایسی بات کسی دوسرے کو افیکٹ کر سکتی ہے، ڈسٹرب کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ذاتی تعلقات متاثر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بڑا محتاط کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے۔ یہ ہے جناب آپ کی اس ہفتے کی صورتحال۔ اگلا ہفتہ کیا کہہ رہا ہے اس کو ہم دیکھیں گے نیکسٹ ویک۔ جانے سے پہلے میری گزارش آپ سے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے میں کس سائن کے متعلق بات کرنے جا رہا ہوں؟ میں اکثر کمنٹس پڑھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ہاں ہم تو آپ کے لاڈلے ہیں، آپ میرے لاڈلے ہیں، کیونکہ آپ کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے، اور بات اس لیے ہوتی ہے کہ خود بخود آپ میری نظروں میں آئے، اور نظروں میں اس طرح آئے ہیں کہ جب ہم نے پہلے الگ الگ سیگمنٹ کرتے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ باقی 200 500 700، لیکن ایکویرین جو ہے وہ ہزاروں کی شکل میں ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تب سے مجھے بڑا مزہ آنے لگا، پھر میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ بھی کی تھی کہ میری جان آپ دیکھتے تو ہیں
ہمیں پسند بھی کرتے ہیں تو ذرا کلک کر کے لائک بھی کر لیا کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں. تھینک یو ویری مچ جناب. آپ نے ان ساری باتوں کو سنا بھی، انجوائے بھی کیا اور آپ نے سبسکرائب بھی کیا، اور اسی وجہ سے ہم بڑے تھوڑے سے دنوں میں اپنا جو ٹارگٹ تھا نومبر میں پورا ہونا تھا 5000 کا، وہ ہم نے جناب ایک آلموسٹ منتھ بیفور پورا کر لیا ہے. اور یہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہوا، آپ کی محبت کی وجہ سے. سو مائی سیلیوٹ، تھینک یو ویری مچ. اب جناب آتے ہیں کہ یہ تو آپ کی وجہ سے ہمارے حالات بہتر ہوئے نا، اب آپ کے کیسے ہیں، اب اس کے اوپر ہم بات کریں گے. جناب سیٹرن جو آپ کا رولنگ پلانٹ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے انکم ہاؤس میں، اور جس وقت یہ پروگرام کا ویسے تو دینا ہے منڈے ٹو تھرسڈے، لیکن شاید آپ کو یہ سیٹرڈے کو دیکھنے کو مل جائے. تو فرائیڈے سے جو پوزیشن بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یہ ایک فائنینشیل کرنچ کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. جہاں پہ مون سیٹرن دونوں اکٹھے ہوتے ہیں انکم ہاؤس میں، تو وہاں پہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ کی امید ہوتی ہے کہیں سے پیسے کی وصولی کی، پیسے کے آنے کی، ساری چیزیں وہ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. اس کی وجہ سے آپ کے اندر نا ایک لو فیلنگ ہوتی ہے، سیڈنس ہوتا ہے، یا کچھ چھوٹے موٹے کام ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ میں اریٹیشن کا فیکٹر زیادہ بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، ٹالرنس کم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یہ واقعی ایسا ہی ہے، اور اگر آپ واقعی ایسا محسوس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ارد گرد ریلیشن، آپ کے موڈ سوئنگس کی وجہ سے گڑبڑ ہو رہے ہیں، تو اپنے آپ کو بہتر اور پرفیکٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. بی پارٹ آف دی ٹیم، اس کا حصہ بننے کی کوشش کیجیے گا. اگر آپ کو تنہائی کی ضرورت ہے تو تھوڑا واک کیجیے، چلیں پھریں، لوگوں سے گفتگو کیجیے گا، منوٹنی میں سے نکلنے کی کوشش کیجیے گا. کبھی کبھی ایک خاص طرح کے مائنڈ میں رہتے ہوئے بھی یہ کیفیت ہو جاتی ہے. کیوں؟ آپ ہوا ہے، آپ کا ایلیمنٹ ہوا ہے، اور ہوا بند تو نہیں ہوتی نا، بند ہوا پرابلم ہوتی ہے. تو آپ اپنے انوائرمنٹ کو چینج کیجیے گا، ذرا اسے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے کام بہتر ہوں گے، آپ کے نصیبوں میں بھی انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. وہ کہتے ہیں نا کہ حرکت میں برکت ہے، اور جسے کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر بھی ہے، اس کے ذریعے بھی ہم بہتر نتائج لے سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ چھوٹا موٹا سا سفر کیجیے گا، ٹریول کیجیے گا، آفس میں اپنی پوزیشن کو چینج کیجیے گا، ویکینڈ پہ رشتہ داروں کو ملنے جائیے گا، اور مڈ ویک کے درمیان شاموں کو اچھا گزاریے. ویسے آج کل شامیں بڑی خوبصورت ہیں، موسم بڑے اچھے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو اپنی شاموں کو بہتر کیجیے گا. اپنے بزنس پلانس کو آپ نے بڑا ریئلسٹک رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں آپ کو بہت کلیئرٹی کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کچھ چیزوں کے بارے میں ضد لگا کے بیٹھے ہیں. یہ سروس اور جاب میں بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں آپ کے لیے کوئی پوسٹنگ یا ٹرانسفر کی پرپوزل آتی ہے، لیکن آپ چاہتے ہوئے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے. اور کسی جگہ ایسا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جہاں آپ بڑی شدت سے وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں آپ کے لیے کچھ ممکن ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میرے پیارے دوستوں کہ سیٹرن آپ کا جو رولنگ پلانٹ ہے یہ آپ کے انکم ہاؤس میں موجود ہے، ٹھیک ہو گیا. اور وینس اس کے اپوزٹ ہے، جو بظاہر بہت اچھا سافٹ ایک پلانٹ ہے، لیکن مواقع اس طریقے سے نہیں دیتا جس طریقے سے آپ کو ضرورت ہوتی ہے یا آپ کے ریکوائرڈ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. البتہ جوپیٹر فورتھ ہاؤس والا جو ہے بڑا اسٹرانگ ہے، اینٹی کلاک وائز بھی ہے. اسپرچولی آپ بڑے انلائٹیڈ ہیں، بہترین ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ ذرا سے جو بھی آپ کے مذہبی بلیو ہیں، ریچولس ہیں، ان کو پورا کیجیے گا. کبھی کبھی اس میں دل لگانے کی کوشش کیجیے گا. کائنات کی طرف، مالک کائنات کی طرف اپنا رخ کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور وہاں سے کاسمک انرجی جو اللہ تعالیٰ سورج نکلنے کے ساتھ پھیلاتے ہیں زندگی میں ہر انسان کے لیے، وہ حیوانات، نباتات، انسان سب کے لیے ضروری ہے، اس کو بھی آپ سمیٹنے کی کوشش کیجیے گا. تو یہ چیزیں آپ کے اپنے مزاج کے حساب سے میں دیکھتا ہوں بہت بہتر اور کمفرٹیبل ہوں گی. ہاں، اور سیکنڈ اہم چیز جناب، اگر آپ کسی ایسی گورنمنٹ آرگنائزیشن کا حصہ ہیں جو خفیہ رہ کے کام کرتے ہیں یا اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کرتے، وہاں پہ آپ کی زبان پہ زپ لگنا بہت زیادہ ضروری ہے. جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو ان یوزول ہوں گے، یا
اپنے بارے میں آپ کسی جگہ چھپانا چاہتے ہیں تو وہ شاید نہ چھپ سکے، آپ ضرورت سے زیادہ بول دیں۔ یہ چیز ذرا سا اپنے گوش گزار میں کرنا چاہتا ہوں، مد نظر رکھیے گا تاکہ آپ کو بعد میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹریول سائن بھی بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے جو ہے میں یہ کہوں گا 29 سے آنورڈ جو ہے وہ پورا ویک ہے۔ اگر اس ویک میں آپ سفر کے لیے فوری جانا چاہتے ہیں تو گو فار اٹ، بسم اللہ کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یا اگر کوئی اور بڑے سفر کا پلان ہے تو ویزا، ٹکٹس، یہ ساری چیزیں بھی فالو اپ کرنے کا ٹائم ہے، اس کے اوپر بھی توجہ دیجیے گا، یہاں سے بھی آپ کو آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ بچوں سے متعلق میں یہ کہوں گا کہ آپ بہت زیادہ ٹچی ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان سے متعلق بچوں کو جینے دیجیے گا، جیسے آپ نے آزادی سے، مزے سے، مستی سے اپنی زندگی گزاری، بچے بھی گزاریں گے۔ اختلاف رائے یہاں شدت سے بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی ایسی پوزیشن بن جاتی ہے جہاں آپ اور بچے کنفرنٹیشن میں آ جاتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آج کا جوان رسپیکٹ کی جا سکتی ہے، لیکن ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو بیک فٹ پہ جاتے ہیں۔ لیکن بیک فٹ پہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس ڈیفنس نہ کریں، آپ اچھائی یا برائی کا فرق مٹا دیں، بچوں کو گائیڈ کرنا چھوڑ دیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ الٹیمیٹلی یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اور انہیں اچھے برے کی تمیز بھی سکھانی ہے، وہ آپ کر سکیں گے، کیونکہ جب آپ ایک خاص سویٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں تو آپ بڑے بہترین انسان ہوتے ہیں، آپ کی باتیں دل میں اترتی ہیں۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ایکویرین لوگ جو ہیں وہ بڑے ہمبل ہوتے ہیں، انسانوں کے لیے آسانیاں کرنے والے ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے اسپرچول لیڈرز، مذہبی لیڈرز، ہیلرز کا تعلق آپ کے سائن سے ہے، تو آپ عام آدمی تو ہیں نہیں ہیں، لہٰذا جو عام قسم کی بیماریاں یا خرابیاں آپ کے اندر ہیں اسے نکال پھینکیے اور بالکل رائزنگ سٹار کی طرح جگمگائیے۔ ٹائم از ونڈرفل، خوش رہیے، آسانیاں دیجیے، آگے بھی آپ کے پاس آسانیاں آنے والی ہیں انشاءاللہ۔ پلانٹری پوزیشن بہت اچھی ہے، اور ہاں بزرگوں سے دعا لینا نہ بھولیے گا۔ جوپیٹر آپ کے 4th ہاؤس میں ہے، وہاں پہ بہت اچھی پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور دعاؤں کے لیے ضروری ہے کہ اگر بزرگ پیرنٹس، ماں باپ، کوئی ایسے رشتے جو آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، کوئی ایسی بات کرتے ہیں، اسے دل پہ نہ لگائیے گا، اسے سیریس نہ لیجیے گا، کیونکہ پلانٹری پوزیشن ایسی ہے کہ جہاں آپ کی ایگو بڑی سخت ہرٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، آڑے آتی ہے، تو ضروری نہیں ہوتا کہ ویسا ہو رہا ہو جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہوتا، آپ کی سمجھ دوسرے کے لیے خراب ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی امپورٹنس یا سیلف رسپیکٹ کو سٹیک پہ رکھا جا رہا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کیفیات ہیں جن سے ہم گزرتے ہیں، تو اپنی کیفیات کو پازیٹیو رکھیے، مثبت سوچیے گا، انشاءاللہ یہ ویک آپ کے لیے بہت کارآمد ہے۔ اگلے ویک کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم پائسیز دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک بہت پہلے میں ایک شعر سنتا تھا اور مجھے اس کا بہت پرانی بات ہے، مطلب کبھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ ہم اسے کسی اور طرح سمجھتے تھے، اس وقت ظاہر ہے نہ اتنی سمجھ تھی، نہ شعور تھا۔ پھر جب کالج کے پرنسپل اور ٹیچر ملے، اس چیزوں کو سمجھا، سارا کچھ دیکھا، تو پھر پتہ چلا کہ اس میں کتنی گہرائی کی بات ہے۔ آپ کے ساتھ بھی کچھ یہ کیفیت اسی طرح ہی چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کے اوپر آپ کی اپنی پرفیکشنسٹ نیچر کی وجہ سے، آپ کی رسپانسبلٹی کی عادت کی وجہ سے، آپ کے مزاج میں جو کمٹمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کی وجہ سے، جو لوگ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں وہ غیر ضروری یا غیر محسوس طریقے سے آپ کے اوپر بوجھ ڈال دیتے ہیں، پھر آپ کو چھٹی نہیں ملتی۔ یہ جو آپ کا عشق ہے اپنے کام سے، اپنی مزاج سے اور چیز کو بہترین طریقے سے کرنے سے، یہ جناب آپ کے لیے مصروفیات بنائے رکھتا ہے۔ بات تو اچھی ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے سب ستاروں کو، سب لوگوں کو، ہر حال میں۔ لیکن بہرحال موڈ سوئنگز ہیں، کبھی بدلتے بھی رہتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، لیکن جنرلی ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں نا کچھ چیزوں کے، ان کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں یہ دیکھتا ہوں تو آپ پین لے کے ذمہ داری نبھانے والے لوگوں میں سے ہوتے ہیں۔ اور خاص کر اس وقت جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جناب آپ کا پوزیشن اس طرح کی ہے کہ آپ کی
رولنگ پلانٹ اینٹی کلاک وائز ہے، بڑی شدت سے ہے، ڈسٹنس پہ بیٹھا ہوا ہے. یہاں پہ آپ کے پروفیشنل ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈومیسٹک ذمہ داریاں بہت بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جہاں آپ کے سبلنگز اسپیشلی اور پھر ریلیٹیوز وہ بھی آپ سے کچھ معاملات میں مدد کی، ہیلپ کی، گائیڈنس کی توقع رکھتے ہیں، یا آپ سے کچھ معاملات میں فائنینشیل ہیلپ کی بھی ان کی ضرورت ہو سکتی ہے. یہ سارے ایریاز بھی بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ مون جو ہے راہو کے ساتھ ایک خاص پوزیشن میں موجود ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ سے متعلق اگر آپ کوئی پلان کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ یہ ویک بہت کیئرفل ہونے کا ہے. محض سنی سنائی چیزوں کے اوپر آپ کوئی کام نہ کیجیے گا، بلکہ ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی پہ رہیے گا. اب ویٹ اینڈ واچ سے متعلق میرا یہ ہے کہ اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنے چلے جا رہے ہیں تو پہلے بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کے اوپر ہوم ورک کرنا ہے، فزیبلٹی دیکھنا ہے، کنسرن اور ایکسپرٹ لوگوں سے اس کے بارے میں رائے لینی ہے، اور پھر آپ کچھ کرنے کی طرف جائیے گا. جنرلی میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے فائنینشلی اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کا اور کمپوز رکھنے کا، ڈسکلوز کرنے کا نہیں ہے. اس لیے یہ بہتر ہوگا کہ آپ انہی چیزوں پہ رہیے گا. اسی طرح ٹریول ٹائم سے متعلق اگر میں یہ دیکھتا ہوں، سفر سے متعلق دیکھتا ہوں، تو ٹریول بنتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے، اور اس کی پلاننگ کا بھی وقت ہے بہت اچھے طریقے سے، چاہے وہ ابھی کا ہو یا کچھ وقت کے بعد ہو. لیکن بہرحال آپ کی حد تک تو مجھے اندازہ ہے کہ آپ اگر کوئی بھی پلان کریں گے تو زبردست قسم کا کریں گے. ہائر ایجوکیشن سے متعلق اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہترین وقت ہے جہاں پہ اسکالرشپ تک کی امید ہوتی ہے، یا ایسے لوگ جن کی تعلیمی سلسلہ منقطع ہوا کسی وجہ سے، وہ بھی اس کو ریزیوم کر سکتے ہیں، دوبارہ شروع کر سکتے ہیں. جوپیٹر پوزیشن بہت اچھی بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال کے بھی اپنی ایموشنل سائیکولوجیکل تربیت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، اپنی ایجوکیشن کو انہینس کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں. تو یہ جو ایک بڑا اچھا سا سائن بنتا ہوا دکھائی دیا تھا، جو میرے سامنے آتا ہوا دکھائی دیا تھا. آپ کو اگر گورنمنٹ جاب میں ہیں تو کسی ایسے گروپ میں شامل کر سکتے ہیں جو ٹریننگ جا رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی، لیکن اس وقت کو استعمال کیجیے گا، آپٹ کیجیے گا. محض اس وجہ سے کہ آپ لائم لائٹ میں آئیں گے، اگر آپ کوئی چیز سیکھ لیں گے تو بعد میں آپ کو ہمیشہ اس کو کرنا پڑے گا. اس کی وجہ سے کچھ سیکھنے کی معاملات سے پیچھے نہ ہٹیے گا، بلکہ 2 قدم آگے بڑھ کے اس کا حصہ بنیے گا. کیونکہ تربیت، ٹریننگ، ایجوکیشن، اسکل جو ہوتا ہے یہ ایسی خدا کی دین ہوتی ہے جو کبھی بھی چھنتی نہیں ہے. دولت چلی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے دیا گیا علم، آپ کا سیکھا گیا اسکل جو ہے وہ آپ کے پاس سے کبھی نہیں جاتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہو. خدا نخواستہ کو بہت ہو تو الگ بات ہوتی ہے، لیکن جنرلی یہ ہے اور دیکھا بھی یہی گیا ہے کہ بہت برے حالات میں بھی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جہاں جابس ختم ہوئی، سب کچھ ہے، لیکن وہ لوگ ایون اس کے دنوں میں کووڈ کے زمانے میں بھی میں نے دیکھا تھا کہ جو ووکیشن سروسز سے ریلیٹڈ تھے، کوئی اسکل تھا جن کے پاس، کوئی الیکٹریشینس تھے اچھے، پلمبرس تھے اچھے، یا میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ان کا تعلق تھا، تو ان کے لیے وقت برا بھی نہیں تھا، ان کے لیے پھر بھی اچھا تھا. وہ اسکل ہمیشہ کام آتا ہے. تو اپنے آپ کو زیادہ اکوپڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا پروفیشنلی اور ٹیکنیکلی. یہ تو آپ کی سائن بنتی ہوئی دکھائی دیتا ہے. بچوں سے متعلق بھی آپ کا کنسرن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ایز اے مدر، ایز اے فادر آپ کے میجر ایشوز ان سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، خاص کر ان کے بیہیویئر اور ان کے فرینڈ سے ریلیٹڈ بھی آپ کنفیوز اور کنسرن ہو سکتے ہیں، ہونا بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ہمارا مستقبل ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. بچے کبھی کبھی بہت زیادہ پیرنٹس کی انویسٹیگیشن یا ان کی ڈسپلن کی وجہ سے اریٹیٹ ہوتے ہیں. پائسز یوزلی کمپرومائزنگ بچے ہوتے ہیں، ایکسیپٹ کرنے والے بچے ہوتے ہیں، لیکن بولتے بھی بہت نہیں ہیں. کبھی کبھی جو ہے نا جب جونیئر ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، تو خاموش ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر بھی بلکہ میرے بہت کہا جا رہا ہے کہ ہر پلانٹری پوزیشن، ہر سائن کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں. بات کرتے کرتے مجھے یاد آ گیا کہ ہم نے پلان بھی کیا ہوا کہ ہر زوڈیکل سائن پہ پروگرام کریں گے. اس سائن کی خواتین کیسی ہوتی ہیں، مرد کیسے ہوتے ہیں، بچے کیسے ہوتے ہیں، اور اس سائن کے اہم پروفیشن کیا ہوتے ہیں. انشاءاللہ چونکہ ابھی ریسنٹلی ہم نے سٹارٹ کیا، بہت سی چیزیں ہونے والی ہیں. ٹیم بھی ہمارے پاس نئے سرے سے سٹارٹ ہوئی ہے، آ رہی ہے، اس کو بھی بڑھا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ بہترین قسم کے گائیڈنس کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری و ساری رہے گا.
تو جن موضوعات پہ میں نے بات کیا اس کے بارے میں اپنے آپ کو احتیاط کے ساتھ رکھیے گا، اور ذمہ داری اگر پوری کر سکتے ہیں، کوئی آپ کے ذمہ کام لگاتا ہے، کنجوسی کا مظاہرہ نہ کیجیے گا، کر لیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آج کسی کے لیے آپ کریں گے، کل آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، وہ کہ کر بھلا سو ہو بھلا۔ یہ ہے جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن۔ جانے سے پہلے ریکویسٹ، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ریکویسٹ ہے جناب کہ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور نئے سے نئے پروگرام ہم دینے جا رہے ہیں، اسے دیکھیے گا۔ کوئی سوال ہو ہم سے تو وہ ضرور کیجیے گا، ہمارا کویشچن آنسر سیشن جو ہے وہ بھی چلتا رہتا ہے، اور اس میں آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیا جائے گا۔ خدا حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، رب رکھا۔